السلام علیکم۔ سورہ انعام ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی اور اس کی جو ہیں 70 آیات جو تھیں ہم نے کر لی تھیں۔ اب ہم جو ہے 71 سے سٹارٹ کریں گے۔ کل اندعو، کہہ دیجئے اندعو، کیا میں پکاروں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما جو لا نہیں، ینفعونا جو نہیں ہمیں فائدہ دیتا۔ نون فے این نفع، تو یہ اردو کا ورڈ ہے، نفع فائدہ دینا، نا جو ہے یہ ضمیر ہے، مطلب ہمیں فائدہ دیتا۔ ولا اور نہ، یدر نہ، اور نہ ہی وہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ یہ زر جو ہوتا ہے وہ نقصان کو کہتے ہیں، یہ ذوات اور ریزر یہ تکلیف کو کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں۔ نہ جو ہے یہ ضمیر ہے، مطلب کہ نہیں وہ ہمیں نقصان دے سکتا اور نہ ہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ وَنُرَدُّ، اور ہم پھر جائیں، علی اوپر، اعقابنا اپنی ایڑیوں کے، بعد جبکہ بعد، جبکہ ہدانا ہدایت دی ہمیں، ہدا سے نکلا ہے دال، ہدایت نہ یہ ضمیر ہے، مطلب ہمیں ہدایت دی، اللہ کس نے، اللہ نے۔ تو کل پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ نردو، پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے، اس کا مطلب الٹے پاؤں پھر جانا، ہدایت کے راستے سے ہٹ کے اس سے اور پیچھے مڑ جانا، اور راستے میں چلے جانا۔ کل لازی، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا حال ایسا ہوگا، استوت ہو، تو ہمارا اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں، یعنی اس شخص جیسا ہوگا، شیطان فی الارض، جسے شیطان نے فی الارض زمین میں حیرانہ بھٹکا دیا ہو، لاہو اصحاب یدعونا، وہی نا حیرانہ، یعنی کہ شیطان نے صحرا میں اسے بھٹکا دیا اور وہ حیران اور سرگردان پھر رہا ہو، یعنی اور اللہ، اور اس کے لیے اصحاب اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ جو اسے پکار رہے ہوں، الا طرف ہدا راستے کے، اتنا کہ ادھر آ، سیدھی راہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کل کہو، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدا، اور وہی جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، مطلب انا بے شک ہدا اللہ، اللہ کی طرف ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے، هو الہدا، اور وہی اس کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے، وَأُمِرْنَا، یہ امر ہوتا ہے، الف اور میم رے، امر کہتے ہیں حکم کو، تو یہ جو پیش لگی اس کا مطلب یہ فعل مجہول ہے، مطلب دیا گیا۔ وَأُمِر، اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے، مطلب ہمیں دیا گیا ہے، اور ہمیں دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم جو ہیں اپنا لِنُسْلِمَ، کہ ہم مطلب کہ اسلام لے آئیں یا جھک جائیں، لِرَبِّ العالمین، اپنے رب کے لیے، وَأَن، اور یہ کہ اقیموا الصلاۃ، قائم کریں نماز، وَاتَّقُوہُ، اور ڈریں اس سے، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے اللہ کی طرف، اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچیں، پرہیزگار بن جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، الیہ جس کی طرف، اور اسی کی ہی طرف، تُحْشَرُونَ تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ، اور وہ، الَّذِي وہ ہے، خلق جس نے پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، اور ارض زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، صحیح۔ وَيَوْمَ يَقُولُ،
اور جس دن وہ کہے گا یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت۔ قولہ الحق، اس کا ارشاد مطلب ہو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ قولو یہ قول سے، قول بات کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے حق وہ حق ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہے بادشاہت، اسی کی ہوگی بادشاہت۔ یوم اس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور، عالم الغیبی عالم الغیبی اور وہ غیب کو جانتا ہے، وہ شہادت اور شہادت، وہو مطلب جو چیز ظاہر ہے، جو چیز غیب میں ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو۔ وہو الحکیم الخبیر اور وہ دانا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور باخبر ہے ہر چیز سے۔ تو اب اس کی جو ہے تشریح یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، زیادہ سمجھ آئے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کی طرح کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران پھر رہا ہو، تو اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیں، نماز قائم کریں اور نافرمانی سے بچیں، اس کی طرف تم سمیٹے بھی جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے تو اس دن ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اس شہادت سے کیا مراد ہے؟ غیب کا تو پتہ ہے، اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے، شہادت سے مراد وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر اور معلوم ہے۔ ٹھیک، چلیں 73 آیات جو ہیں ہماری ہو گئی ہیں، 74 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ وَإِذْ اور جب کالا فرمایا ابراہیم نے لی ابی ہی اپنے باپ سے آزر، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، حالانکہ لی ابی ہی بس اتنا بھی کافی تھا، آزر اگر نہ بھی ڈالا جاتا تو سورت جو تورات تھی اس کے اندر جو ہے نا نام انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، طارق لکھ دیا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی کریکشن کیا، آزارہ نام تھا، آزر تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ کیا تو بنا رہا ہے اصنامن ان بتوں کو، آلہۃ معبود، انی بے شک میں ارا کا دیکھتا ہوں تجھ کو، و قوما کا تیری قوم کو، یہ جو کہا ہے یہ ضمیر ہے، یہ اشارے کے لیے استعمال ہو کہ میں تجھ کو میں ارا مطلب دیکھنا، کا تجھ کو، اور قوم کو، کا تیری یعنی تیری قوم کو، فی دلال مبین، دلال مطلب گمراہی میں، مبین کھلم کھلا، تو میں تجھے اور تیری قوم کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح نوری ہم اسی طرح ابراہیم تو وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت نظام سلطنت سماوات یا آسمانوں کا، وارض اور زمین کا، وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین یقین کرنے والوں میں۔ تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اور وہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما پھر جب جن علیہ اللیل چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی، فلما پھر جنہ طاری ہوئی علیہ اس پر، یعنی کہ ہی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیل رات، تو جب رات ان پر چھا گئی، رآ تو دیکھا کوکبن، کوکب یہ ستارے ہیں، تو انہوں نے نا ایک تارہ دیکھا، قال فرمایا ہاذا ربی، ہاذا یہ اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، قریبی اشارے کے لیے کہ یہ ہے ربی میرا رب، رب یہ چھوٹی یہ ڈال دی ہوئی ہے نا، یہ اس میں میری کا لفظ جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے، یعنی کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر آفلا جب وہ غائب ہو گیا، قال فرمایا لا نہیں احب میں نہیں پسند کرتا آفلین ڈوب جانے والوں کو۔ فلما پھر جب رآ دیکھا قمر چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، تو قال فرمایا ہاذا یہ ہے ربی میرا رب۔ فلما پھر جب آفلا وہ بھی ڈوب گیا، قال فرمایا لئن اگر لم نہ یہدینی میری ہدایت کی، ربی میرے رب نے، لا تو ضرور کونن میں ہو جاؤں گا، من القومی اس قوم میں سے، دالین جو کہ گمراہ ہے۔ فلما پھر جب رآ دیکھا شمس کو یعنی سورج کو، بازغاتن چمکتا ہوا روشن، قال فرمایا ہاذا یہ ہے ربی میرا رب، ہاذا یہ اکبر زیادہ بڑا ہے۔ فلما پھر جب آفلت وہ بھی غروب ہو گیا، قال کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری ہوں، بما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ تو مطلب یہ جو چیزیں تھیں یہ اس وقت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو باپ تھے، ان کی جو قوم تھی وہ اس کی پوجا کر رہی تھی، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی۔ تو انہوں نے مشاہدہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ پھر انہوں نے جب دیکھا چاند کو تو وہ متاثر ہوئے، ستارے کو دیکھا تو متاثر ہوئے، لیکن جب وہ ڈوب گیا انہوں نے کہا نہیں میرا تو خدا ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، وہ تو نہیں ڈوب سکتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو وہ بھی ڈوب گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ہدایت دے ورنہ میں بھی اسی گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا وہ بھی چمک رہا تھا لیکن وہ بھی ڈوب گیا بعد میں مغرب کے ٹائم۔ تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو چاند سورج اور ستارے ہیں یہ جو ہیں یہ رب نہیں ہے، رب اس کے علاوہ ہے جو کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ تو پھر ان کو سمجھ میں آ گئی اور اس وجہ سے پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں تو بری ہوں ان چیزوں سے جس کو تم شریک بنا رہے ہو۔ انی بے شک میں وجہتو میں بے شک میں جو ہوں انی بے شک وجہتو میں یکسو ہو گیا، وجہ ہی میں نے اپنا یعنی کہ چہرہ جھکا لیا، للہ دی اس کے لیے، فاطرہ جس نے پیدا کیا ہے، سماواتی آسمانوں کو، وارض اور زمین کو، حنیفا جو کہ حنیف ہے یعنی کہ اکیلا ہے، ایک ہی خدا ہے جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا۔ وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں من المشرکین مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں سے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں تک یہ 79 ہوگی، تو اس کا سمجھ لیتے ہیں یہاں سے تشریح۔ اور اس لیے چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے میری قوم، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. یہ پھر آگے ہے، آگے یہ 80. وحاجہ جھگڑا ہو اس سے، یعنی کہ اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. قوم ہو اس کی قوم نے، وحاجہ ہو جھگڑا کیا اس سے، قوم نے ہو اس کی. قالا کہا، اتحاجی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تحاجونی، کیا تم جھگڑا کر رہے ہو مجھ سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. ولا اخاف، میں نہیں خوف رکھتا، ما اس سے، جو تشرکون، جو تم نے شریک ٹھہرایا، بھی اس کے ساتھ، الا یہ کہ، ان یشاء، یہ کہ جو چاہے، ربی میرا رب، شیئا کچھ بھی، واسع ربی، اور وسعت ہے، پھیلا ہوا ہے، ربی میرے رب کا، کل شیء، ہر چیز پہ، علم. افلا تذکرون، تو کیا تم ہوش نہیں کر رہے، کیا تم تذکر نہیں کر رہے، کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے، کیا تم نہیں سمجھ رہے. یہ یہاں سے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس کی قوم نے اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں. وَكَيْفَ، کیسے، أَخَافُ میں ڈروں، مَا اس سے، جو أَشْرَكْتُمْ جس کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے. وَلَا، اور نہ، تَخَافُونَ، اور وَلَا تَخَافُونَ، نہ تم ڈرتے ہو. أَنَّکُمْ، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ، وَلَا، اور نہ، تَخَافُونَ، تمہیں خوف ہے، أَنَّکُمْ، بے شک تم نے، أَشْرَکْتُمْ، تم نے شرک کیا ہوا ہے، بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ، اور نہیں ہے، يُنَزِّلْ بِهِ، جس کے لیے اس نے تم پر، يُنَزِّلْ نہیں اتاری اس کے اوپر، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی سند. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ہم دونوں گروہوں میں سے، أَحَقُّ، کون حق پہ ہے، بِالْأَمْنِ، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم واقعی جانتے ہو، تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے، تو بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا، اور جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو کہ ایمان لے کر آئے، وَلَمْ، اور نہ، یلبسوا، انہوں نے ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک، تو انہی کے لیے ہے، لہم، ان کے لیے، امن، وہم مہتدون، اور وہی جو ہیں راہ راست پہ ہیں. تو وہی لوگ راہ راست میں ہیں جنہوں نے اپنا جو ایمان ہے وہ بچایا ہوا ہے اور اس کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. وہی نا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے شرک، میں کیوں ڈروں ان سے جن کی اللہ تعالیٰ نے سندی نہیں اتاری، اور تم کتنی ڈٹائی کے ساتھ ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو اللہ کے ساتھ شرک میں ٹھہرا رہے ہو، جبکہ اللہ تو ہے، وہ اس نے ان ساری چیزوں کو بنایا. کوئی سند لے آؤ جس میں دلائل ہو. تمہارے پاس کوئی ایسی دلائل نہیں ہے جس کے تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور اس سے تم ڈر بھی نہیں رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حنیفہ ہے، اللہ تعالیٰ یکسو ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے ساری چیزوں کو بنایا، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے شرک نہیں ٹھہرانا چاہیے.